نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب، جلال الہی کا تاثر، آپ نے کیا دیکھا؟ ناموس اعظم نے کیا کہا؟ کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا یقین آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا۔ بہت سے محدثین لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن جبکہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک آئیں، جس سے بحیرہ نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اس قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ پر اکتفا فرمائیں، یا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا، اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیضیاب صحبت رہ چکے ہوں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی حرب محترم تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام سنایا کہ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمدن اعتقاد تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا، میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا اور صاف حکم آیا۔ قرآن کریم کی سورہ ہجر میں ارشاد ہے، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا سورہ شعراء میں ہے، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت تبلیغ سے باز نہیں آ رہے تو ان کے چند معزز ابو طالب کے پاس پھر دوبارہ شکایت لے کر آئے۔ ان تمام معزز لوگوں میں رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے،
ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حالت کافی نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، جانے میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو طالب سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جا، کوئی شخص تیرا بال باقا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہوئے۔ قریش اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے، دعوے نبوت کو سن کر مجنوں کہتے۔ باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے۔ نماز با جماعت نے قرآن کریم زور سے پڑھتے تو قرآن کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، روسا قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ اوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5 یا 6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوج اٹھا کر عقبہ کو برا بھلا کہا۔ ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ مدینہ منورہ اور انصار۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام مکہ میں طلوع ہوا لیکن کرنیں مدینے کے افق پر چمکی۔ مدینے کا اصلی نام یثرب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر پڑ گیا اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانے میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینے کے اطراف ان کے قبضے میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔